صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہر سال میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہتمام سے نہ منانے کی وجہ صحابہ کرام کے نزدیک کائنات کی تمام خوشیوں سے بڑھ کر خوشی جشن آمد رسول کی تھی، مگر حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اگر انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت اہتمام کے ساتھ نہیں منایا تو اس کی ایک وجہ خاص یہ تھی کہ یہ وہی ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا۔ جس طرح صحابہ کرام کے نزدیک سب سے بڑی خوشی جشن آمد رسول کی تھی، اس سے کہیں زیادہ غم وصال محبوب کا تھا۔ وہ رات دن چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا کرتے، وہ ہمہ وقت صحبت رسول میں بیٹھا کرتے تھے، وہ دیدار مصطفیٰ کو کائنات کی سب سے بڑی دولت سمجھتے تھے۔ جب ماہ ربیع الاول میں نبی پاک علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام پر قیامت ٹوٹی۔ ہر صحابی غم سے نڈھال اپنے آقا کی یاد میں آنسو بہاتا رہتا۔ صحابہ کرام ساری زندگی اپنے آقا کی جدائی کے غم میں غمگین رہے اور اس طرح ولادت کی خوشی پر غم غالب آ گیا، سو وہ وصال کے غم میں جشن ولادت کی خوشی کا اظہار نہ کر سکتے تھے۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا صدمے اور غم کا اثر زائل ہوتا گیا، جب تابعین کا دور گزر گیا تو بعد میں آنے والوں نے چونکہ ولادت اور صحبت مصطفیٰ کے احوال کو دیکھا تھا، نہ وصال کے غم و ہجر کا مشاہدہ کیا تھا، امتداد زمانہ سے رفتہ رفتہ خوشی کا پہلو غم پر غالب آتا چلا گیا اور وقت کے ہاتھ نے جدائی کے زخم پر مرہم رکھ دیا۔ افراد امت اس نعمت عظمیٰ کی خوشی کے مقابلے میں غم بھول گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات و وصال دونوں امت کے لیے سراپا خیر ہے، لہٰذا اس کے بعد جشن آمد رسول کی خوشیاں ہر طرف منائی جانے لگی۔ امام جلال الدین سیوطی جو کہ 9ویں صدی کے مجدد ہیں، آپ اپنی کتاب حسن المقصد کے صفحہ نمبر 54 پر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کیا جائے اور غم نہ منایا جائے، کیونکہ شریعت نے وصال پر نوحہ اور جزا سے منع کیا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کسی کے انتقال پر صرف 3 دن جو ہے یہ سوگ ہوتا ہے۔ صرف عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے انتقال پر 4 ماہ 10 دن جو ہے یہ سوگ مناتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کا سوگ صحابہ کرام علیہم رضوان نے منا لیا، لیکن امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اب قیامت تک جو ہے مسلمانان عالم نبی پاک علیہ السلام کے ولادت کی خوشیاں مناتے رہیں گے اور نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ رب کریم ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔